اکثر جب اسلامی سزاؤں کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں فوراً ایک سختی کا، ایک شدت کا تصور آتا ہے، لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کے پیچھے رحم اور انصاف کا ایک ایسا فلسفہ بھی ہو سکتا ہے جو ہماری عام سمجھ سے بالکل الگ ہو؟ آج ہم قصاص یعنی اسلامی سزائے موت کے تصور کو ذرا گہرائی سے دیکھیں گے اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے رحم، انصاف اور غیب کے پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں اس پوری گفتگو کا آغاز ایک بہت ہی بنیادی اور شاید تھوڑے سا چونکا دینے والے سوال سے کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سزائے موت کے وہ طریقے جنہیں آج ہم مہذب سمجھتے ہیں، کیا وہ واقعی زیادہ انسانی ہیں؟ یہ سوال ہی اس ساری بحث کی جڑ ہے۔ دیکھیں، سزائے موت کا نام آتے ہی ہمارے دماغ میں دو الگ الگ تصویریں بنتی ہیں۔ ایک طرف ہیں جدید طریقے جیسے پھانسی یا الیکٹرک چیئر، جنہیں ہم اکثر ٹیکنیکل اور صاف ستھرا مانتے ہیں، اور دوسری طرف ہے تلوار سے سر قلم کرنے کا روایتی طریقہ، جسے دیکھتے ہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت وحشیانہ ہے، صفاقانہ ہے۔ لیکن جس نقطۂ نظر کو ہم آج سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہمارا تاثر ہے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی پر کھڑا ہے۔ اس کے مطابق جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ پوری حقیقت نہیں بلکہ حقیقت کا صرف ایک حصہ ہے۔ اور یہ غلط فہمی ایک فلسفیانہ اصول پر مبنی ہے جسے کہتے ہیں قیاس الغائب علی الشاہد۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سادہ سا مطلب ہے، غائب کا اندازہ حاضر سے نہیں لگایا جا سکتا، یعنی کہ ہم کسی چیز کی بیرونی حالت دیکھ کر اس کے اندرونی تجربے کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ کسی کتاب کو اس کے کور سے جج کر لیا جائے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ کہ جو سزا دیکھنے والوں کو بہت صاف ستھری اور پرسکون لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ سزا پانے والے شخص کے لیے شدید اندرونی تکلیف اور اذیت کا باعث بن رہی ہو۔ یعنی دیکھنے والوں کا اطمینان اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مجرم کو تکلیف نہیں ہو رہی۔ تو چلیں اس دلیل کے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں جو کہ مجرم کے لیے رحم کے تصور پر بات کرتا ہے۔ یہاں ساری توجہ اس شخص کے تجربے پر ہے جسے سزا دی جا رہی ہے۔ اچھا، تو اس سوچ کے مطابق حقیقی رحم کیا ہے؟ حقیقی رحم یہ ہے کہ موت کے وقت جو جسمانی تکلیف ہے اسے جتنا ممکن ہو سکے کم سے کم کر دیا جائے۔ مطلب کہ سب سے زیادہ انسانی طریقہ وہ ہے جو سب سے تیز ہو اور جس میں درد کا احساس کم سے کم ہو۔ اور یہ جو اصول ہے کم سے کم تکلیف کا، یہ کہیں اور سے نہیں بلکہ اس مشہور حدیث نبوی سے آتا ہے جس میں فرمایا گیا، جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ انتہائی سخت حالات میں بھی، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی، رحم اور احسان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تلوار کا ایک تیز وار موت کو فوری بنا دیتا ہے، جس سے تکلیف کا دورانیہ تقریباً صفر ہو جاتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس پھانسی جیسے طریقے ہیں جہاں جان کو آہستہ آہستہ گھونٹ کر نکالا جاتا ہے۔ یہ طریقے بظاہر صاف لگ سکتے ہیں لیکن وہ اندر ہی اندر ایک لمبی اور تکلیف دہ اذیت کا سبب بنتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں اس دلیل کے دوسرے حصے کی طرف، اور سچ کہوں تو یہ شاید زیادہ حیران کن پہلو ہے، اور وہ ہے معاشرے کے لیے رحم، اور یہ پہلو سزا کو سر عام دینے کے تصور سے جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں، اس نقطۂ نظر سے سزا کا جو ظاہری طور پر وحشیانہ پن نظر آتا ہے وہ کوئی نقص نہیں ہے بلکہ وہ اس کی ایک بہت ضروری خصوصیت ہے۔ یہ بات سننے میں شاید عجیب لگے لیکن اس کے پیچھے ایک گہری سماجی منطق کام کر رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، زجر و تنبیہ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک ایسی سخت وارننگ، ایک ایسی رکاوٹ جو سب کے سامنے ہو اور جس کا اصل مقصد معاشرے میں موجود دوسرے لوگوں کو ویسے جرائم کرنے سے روکنا ہے۔ اب یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اس کی منطق بہت سیدھی ہے اور 3 مرحلوں میں کام کرتی ہے۔ پہلا قدم، سزا سب کے سامنے دی جاتی ہے، سب اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ دوسرا، یہ منظر دیکھنے والوں کے دلوں میں اس جرم کے خلاف ایک خوف اور عبرت پیدا کرتا ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، اسی خوف کی وجہ سے جن کے دل میں جرم کا ارادہ ہو سکتا ہے وہ باز رہتے ہیں، جس سے پورا معاشرہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں آ کر ہمیں رحم کا ایک دوہرا، ایک ڈوئل تصور ملتا ہے۔ ایک طرف تو مجرم کے لیے رحم ہے جسے جسمانی طور پر سب سے تیز اور کم تکلیف دہ موت دی جاتی ہے، اور دوسری طرف معاشرے کے لیے رحم ہے جسے ایک طاقتور مثال کے ذریعے مستقبل کے نقصانات اور جرائم سے بچایا جاتا ہے، جس سے ان گنت جانیں محفوظ رہتی ہیں۔ اور یہ جو پورا فلسفہ ہے یہ سارا کا سارا قرآن کی اس ایک آیت میں جیسے سمٹ کر آ جاتا ہے، اور اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ یہ کتنا گہرا اور غور طلب تضاد ہے کہ موت کی سزا کے عمل میں ہی پورے معاشرے کی زندگی اور تحفظ چھپا ہوا ہے۔
اور آخر میں یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے کہ کوئی بھی انصاف کا نظام مجرم کے ذاتی اندرونی تجربے اور معاشرے کی اجتماعی حفاظت کے درمیان آخر توازن کیسے قائم کرے۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر معاشرے کو، ہر دور کو اپنی اقدار کی روشنی میں خود ہی تلاش کرنا پڑتا ہے۔